لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگو، بھائیو، میں نے اس وقت میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ کے سامنے پیش کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو. بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالات کے آنے سے پہلے پہلے. کہ آدمی پر حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت پر آدمی باقی نہیں رہتا. تو آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں آدمی کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اور اتنی جلدی کرنا چاہیے کہ جس حالت میں وہ ہے وہ حالت اس کی بدل کر دوسری حالت نہ آ جائے. اور آدمی اس انتظار میں رہے گا کہ میری یہ حالت ہٹ جائے اور دور ہو جائے اور تھوڑی سی تبدیلی اس میں آ جائے تو پھر میں نیک اعمال کر لوں. تو آپ نے فرمایا ایسی غلطی مت کرو، جس حالت میں ہو اسی حالت میں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو. تو بادروا بالاعمال سبعا، کیونکہ آدمی پر حالات آتے رہتے ہیں اور حضور نے اس میں 7 حالتیں بتائی. آدمی پر حالات تو مختلف آتے ہیں، لیکن آپ نے بطور مثال کے اور بطور تفہیم کے سمجھانے کے لیے آپ نے 7 حالات دیا. وہ فرمایا کہ یہ 7 حالات آنے سے پہلے پہلے تم جس حالت میں ہو اس حالت ہی میں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. فَهَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ فقر و فاقہ آ جائے تو اس کے بعد کریں گے؟ یعنی تھوڑی سی فرصت مل جائے، مالی حالت سے آدمی کو فرصت مل جائے، مشغولی سے فرصت مل جائے تو پھر اس کے بعد نیک اعمال کریں گے. هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، کیا تم ایسے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو بھلا کر رکھ دے گا؟ او غنى مطغيا، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی مالداری کا جو تمہیں سرکش بنا دے گا.
او حرمن او مرض مفسدہ، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو بیماری تمہیں بگاڑ دے، خراب کر کے رکھ دے تمہاری حالت کو، او موتم مجیزہ یا حرم مفندہ، یا تم اتنے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جس بڑھاپے میں آدمی بالکل ہی کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتا ہے، او موتم مجیزہ، یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو موت تمہارے سر پہ سوار ہے اور وہ آ کے دبوچ لے گی، پھر تم کیا کر سکو گے؟ اب الساعۃ، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، تو فالساعۃ ادھیٰ و امر، قیامت تو بڑی مصیبت ہے، بڑی دہشتناک ہے، ہیبتناک ہے اور بڑی کڑوی ہے۔ اب الساعۃ، اب الدجال، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو، کہ دجال تو ایسا ہے کہ سب سے بدترین انتظار اسی کا ہو رہا ہے۔ تو یہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 باتیں میں نے بے ترتیبی سے آپ کے سامنے عرض کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ آدمی کو اعمال کے کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جس حالت میں ہے اسی حالت کو غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ آدمی ایک حالت پر باقی نہیں رہے گا، آدمی پر حالات آتے رہتے ہیں، آج فقر ہے تو کل مالداری ہے، آج مالدار ہے تو کل فقیر ہے، آج صحت مند ہے کل بیمار ہے، آج زندگی باقی ہے کل موت ہے، اور آج آدمی بڑھاپے میں بھی اگر پہنچا ہوا ہے تو تھوڑے بہت اعمال کی حالت میں تو ہے، لیکن اتنا بڑھاپا ہو جائے کہ آدمی کو اٹھانے بٹھانے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے اور کھوسٹ بوڑھا ہو جائے اور بالکل وہ کسی کام کے قابل نہ رہے، تب تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں آدمی کو اعمال کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اعمال کون سے اعمال ہیں جن عمل کے کرنے میں اللہ پاک نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اعمال سے مراد نیک اعمال ہیں، برے عمل تو نہیں ہیں۔ برے عمل سے تو پیچھے رہنے کو کہا گیا، اور صبح سویرے جب آدمی صبح کرتا ہے، سورج طلوع جیسے ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہوتے ہی 2 فرشتے اعلان کھڑے ہوتے ہیں سورج کے ساتھ۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ او یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلبگار، جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتا ہے، خیر کے کام انجام دینا چاہتا ہے، بھلائیاں کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر رغبت ہے کہ میں کچھ بھلائیاں کروں، کچھ نیکیاں کروں، کچھ اعمال خیر کروں، کچھ اعمال صالحہ کروں، کچھ جنت بنا دوں، تو فرمایا کہ جس کے دل میں یہ جذبات ہیں اس کو چاہیے کہ آگے بڑھے، دن طلوع ہو چکا ہے، اب یہیں سے تو اپنے اعمال صالحہ میں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ اقبل یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر امسک۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ او شر کے طلبگار، او برائی کا ارادہ رکھنے والے، او گناہ کے قصد اور ارادوں میں آگے بڑھنے والے، او جہنم والے اعمال کرنے والے، اور وہ اور ایسا شخص جو کسی کو قتل کرنے، کسی پر ظلم کرنے، کسی کا مال لوٹنے، کسی پر ستم کرنے، کسی کی جان کو یا مال کو، آبرو کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنے والے، ایسے ارادہ اور شر کا اور برائی کا ارادہ کرنے والے، رک جا، بس کر، بہت کر لیا تم نے، بہت اللہ کو ناراض کر چکا ہے، اب تو بس کر لے۔ ہر صبح فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمانے کا منشا یہ کہ برائی کے کاموں میں آگے بڑھنا نہیں ہے بلکہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ قرآن کی اس آیت پاک میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے امت کی 3 قسمیں شمار کریں۔ امت مسلمہ کی 3 قسمیں اللہ پاک نے خود ہی بیان فرما دی۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کا وارث ایک ایسی امت کو بنایا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ایسے بندوں کو ہم نے قرآن پاک کا وارث بنایا جن بندوں کو ہم نے ساری انسانیت میں سے چن لیا ہے، سارے انسانوں میں سے ہم نے جن کو چنا ہے ان کو ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا۔ اب آپ میرے دوستو اندازہ کرو کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ کا کتنا بڑا احسان ہے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت میں سے ہم کو اور آپ کو چنا قرآن دینے کے لیے. اور قرآن اللہ پاک نے ہم کو دینے کے لیے اس لیے چنا کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں گے, قرآن پاک کو سیکھیں گے, قرآن پاک کو پڑھیں گے, قرآن پاک کو کا علم حاصل کریں گے, قرآن پاک کو سمجھیں گے, قرآن پاک پر عمل کریں گے, قرآن پاک کی نشر و اشاعت کریں گے, قرآن کو پھیلائیں گے, قرآن کی حفاظت کریں گے, قرآن کے ضامن بنیں گے اور قرآن کے ذمہ دار بنیں گے, قرآن کا حق ادا کریں گے. یہ امید اللہ رب العزت کو اس امت سے تھی, اس لیے اللہ پاک نے اس امت کو چنا اور پوری انسانیت میں سے چن کر حضور پاک علیہ السلام کی امت میں شامل کیا اور حضور کی امت میں دے کہ یہ قرآن کی دولت اللہ نے ہمیں دی اور اس امید پر دی کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں. تو ما اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, لیکن ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے, ان بندوں نے کیا کیا ہے؟ ان بندوں نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ ان بندوں نے قرآن کی اس تعلیمات کے ساتھ کیا ان بندوں نے قرآن کے اس معنی اور مفہوم اور اس کے مطالب اور تقاضوں اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے, اس کی حفاظت کرنے, اس کی نشر و اشاعت کرنے, اس پر عمل کرنے اور کرانے کے سلسلے میں ان بندوں نے کیا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے بغل میں جھانک کے دیکھنا ہے, اپنے اپنے حالات میں خود غور کر کے دیکھنا ہے اور اپنے اپنی زندگی کے احوال کا خود جائزہ لے کے دیکھنا ہے کہ میں نے قرآن پاک کا حق کتنا ادا کیا ہے اور اللہ کی اس امید کو میں نے کتنا پورا کیا ہے. مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ خود لینا ہے, دوسروں سے نہیں پوچھنا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, فلاں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ہم دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم اپنی ذمہ دار ہیں. اپنا عمل کا محاسبہ ہم سے لیا جائے گا اور ہم کو اپنے عمل کا محاسبہ اللہ کو دینا ہے. تو ہم اپنے عمل کا جائزہ لے کہ ہم نے اس قرآن کے معاملے میں کیا کیا ہے. اس قرآن کو سیکھا, اس قرآن کو پڑھتے ہیں, اس قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس قرآن کی نشر و اشاعت میں کوئی حصہ ہمارا ہے. اس قرآن کی تعلیم اور تبلیغ اور اس کو پھیلانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے. ہماری کوئی جان, ہمارا کوئی مال, ہمارا کوئی وقت, ہماری کوئی صلاحیت, ہمارا کوئی علم, ہمارا کوئی فہم, ہماری کوئی طاقت, ہماری کوئی قوت اس قرآن کی نشر و اشاعت میں اور اس قرآن کی حفاظت میں لگتی ہے. میں بھی جائزہ لوں, آپ بھی جائزہ لیں. اگر میں اور آپ سب مل کے جائزہ لیں تو ہم بالکل بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں ہم اپنے آپ کو صفر پائیں گے. اور اگر پائیں گے تو کسی فیصد میں کوئی 1%, 2%, 5%, 10%, ورنہ تو ہم 99% فیل ہیں اس سلسلے میں قرآن پاک کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں خود ہی فرما دیا کہ جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنا کے یہ قرآن دیا اور اس امید پر دیا تھا کہ یہ قرآن کی حفاظت کریں گے, ان میں ایسے لوگ نکلے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ان میں کچھ وہ لوگ نکلے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, نہ قرآن کو پڑھا, نہ سیکھا, نہ سکھایا, نہ عمل کیا, نہ پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں, نہ اپنے گھروں میں اس کو بساتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. کسی درجے میں بھی انہوں نے اس کا کوئی حق نہیں ادا کیا. انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے, قرآن کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے, دین کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے, نبی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے, اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں کیا ہے. ظالم لنفسہ, انہوں نے اپنا نقصان کیا, اپنی بربادی لائی ہے, اپنی نسلوں کو برباد کیا ہے, اپنے خاندانوں کو برباد کیا اور بگاڑا ہے, اور اپنی جہنم انہوں نے بسائی ہے, اور اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کیا ہے, اور اپنی دنیا میں یہ برباد کریں گے. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو ایک تو طبقہ وہ رہا کہ ظالم لنفسہ, جس کو اللہ نے کہا کہ یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. ہاں, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو اس درجے پہ تو نہیں ہیں, تھوڑا سا اس سے اعلیٰ درجے پر ہیں. مقتصد کا مطلب ہے درمیانی درجے پر ہیں, قرآن پاک کو سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس پر کسی حد تک عمل کرتے ہیں, جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس کی کسی آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض پر تو عمل کرتے ہیں, کرنے کے جو کتنے کام ہوتے ہیں, فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنت بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں, اولا اور افضل کام بھی ہیں. ان کاموں میں, کرنے کے کاموں میں وہ فرائض کو تو انجام دے لیتے ہیں کسی حد تک, لیکن سنتیں, مستحبات اور واجبات اور اولا اور افضل کاموں کے انجام دینے کے سلسلے میں یہ اس میں کوتاہ نظر آتا ہے.
اور جو نہیں کرنے کے کام ہے جس کو اللہ پاک نے کرنے سے منع کیا ہے، حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، تنزیہی ہیں، غیر اولا ہیں، ان نہ کرنے کے کاموں میں صرف اس حد تک بچ گئے کہ حرام سے تو بچ گئے، مکروہ تحریمی سے، تنزیہی سے اور غیر اولا کاموں سے بچنے کا ان کو کوئی جذبہ اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک درمیانی درجے کے طبقے کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر کچھ اللہ کے باتوفیق بندے ایسے ضرور ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کریں گے، ہم ان کی ناقدری نہیں کریں گے اور ہم ان کا تذکرہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا ذکر ضرور کریں گے کہ ہمارے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے خیر کے کاموں میں خوب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، خوب آگے بڑھ رہے ہیں خیر کے کاموں میں، خیر کے کرنے کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنے میں بھی بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ حرام سے بھی بچ رہے ہیں، مکروہ تحریمی سے بھی بچ رہے ہیں، مکروہ تنزیہی سے بھی بچ رہے ہیں، غیر اولا کاموں سے بھی بچ رہے ہیں کہ جو کرنے کے تو جائز تو ہیں، مباح تو ہیں لیکن بہتر نہیں ہے، ایسے کاموں سے بھی اپنے کو بچا رہے ہیں۔ اور کرنے کے کاموں کا جب نمبر آتا ہے، فرائض بھی پورے، واجبات بھی پورے، سنتیں بھی پوری، مستحبات بھی پورے، اولا اور افضل کاموں کو تلاش کر کے انجام دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، مگر پوچھتے ہیں مولانا افضل کیا ہے؟ تو کہ بھئی افضل یہ کہ نہ کرو تو بچ جاتے ہیں اس سے۔ تو غرض کرنے کے کاموں میں خوب آگے بڑھ رہے ہیں، نہ کرنے کے کاموں سے بچنے میں بھی خوب آگے بڑھ رہے ہیں۔ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی یہ بات توفیق بندے ہیں، اللہ نے انہیں خوب توفیق عطا فرما رکھی ہے، ہدایت کی، نیک اعمال کی، خیر کے کاموں کی خوب اللہ نے توفیق دی ہے۔ مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، طاقت بھی لگاتے ہیں، قوت بھی لگاتے ہیں، صلاحیت لگاتے ہیں، علم لگاتے ہیں، ہنر لگاتے ہیں، فن لگاتے ہیں، اپنے جسم کا، روح کا جز رواں شریعت و سنت کے مطابق لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خیر کے کاموں میں خوب آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن کی اسی آیت کے اس آخری طبقے کو لے لیجئے۔ آخری طبقہ حقیقت میں یہ پہلا طبقہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ پہلے درجے کے لوگ جن کا آخری میں تذکرہ ہوا ہے، ان کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت میں جب ان کو اٹھائے گا تو یہ سارا وہ طبقہ کہ کون ہے وہ سابقون بالخیرات باذن اللہ، کہ اللہ کی توفیق سے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ جب اللہ پاک پکاریں گے تو ایک بڑا طبقہ کھڑا ہوگا اور اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تمہارا حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم نے تو دنیا میں کرنے کے کاموں میں اتنا آگے بڑھ چڑھ کر کیا کہ میری کسی منشا اور کسی مرضی کو تم نے چھوڑا نہیں، تو تمہارا کیا حساب ہوگا؟ اور نہ کرنے کے کاموں میں تم اتنا بچ کے چلے ہو کہ میری جس چیز میں منشا نہیں تھی اور میں نے جس سے منع کر دیا تھا اور میری مرضی نہیں تھی، تم نے اس سے اپنے آپ کو اتنا بچایا، میں تمہارا حساب کیا ہوں؟ تمہیں کیا پوچھنا ہے تم سے؟ تمہارے مال کے، تمہاری جان کے، تمہاری زندگی کے، تمہاری جوانی کے، تمہارے علم کے بارے میں کیا سوال تم سے کروں کہ تم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، تمہارا کوئی حساب نہیں، تم تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اب میں اس کو سامنے رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں اب آئیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالتیں تمہاری ہونے سے پہلے تم اعمال کے کرنے میں، نیک اعمال کے انجام دینے میں آگے بڑھو۔ یہ وہی طبقہ ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم ان 3 طبقات میں سے کس طبقے میں رہیں گے۔ کیا ہم اپنے آپ کو ظلم کرنے والے ظالموں میں شمار کریں گے اپنے کو، یا درمیانی درجے کے لوگوں میں رہنے پر قناعت کریں گے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بول صاحب ہم کو تو اتنا ہی ہوتا ہے، ہم کو اسی میں رہنے دو، مولانا ہم سے تو تقویٰ نہیں ہوتا، اتنے بڑے متقی پرہیزگار تو نہیں بنیں گے ہم، جتنا ہم کر رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہو جائیں، تھوڑا بہت حلال حرام کی تمیز میں ہو جائے، ہم اسی میں رہیں گے، اسی میں ہم کو رہنے دو۔ یہ قناعت پسند لوگ ہیں، ان کا تو حساب ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار رکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم حساب اللہ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر حساب دینے کے لیے تیار رہیے۔ اور اللہ کو حساب دینے کے لیے کون آدمی ہمت کرے گا؟ اللہ کیا حساب؟ من نوقش فقد عذب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قیامت میں اللہ اگر حساب لینا شروع کر دے وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، کہ اللہ کا حساب معمولی نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ اگر اللہ پوچھ لے اور پکڑ کر لے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار رکھ لو۔
جیسے دنیا میں لوگ کسی کا مال لے لیا، قرض لے لیا، دینے کو تیار نہیں ہے، ہاں کیا کہتے ہیں بھائی، آدمی دوسرے کا قرض لے لیتا ہے، دوسرے سے مال لے لیتا ہے اور دینے کو تیار نہیں ہوتا، انکار کرتا، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ہاں اور ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ وہ پوچھنے والا جب اصرار سے اور بڑی ضد سے پوچھے گا اور پوچھ کے جب وہ تنگ آ جائے اور بیزار ہو جائے اور آخر میں تنگ آ کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم یہاں دینے تیار نہیں ہو تو جاؤ میں وہاں لے لوں گا، تو یہ بھی بڑی جرات مندی سے کہتا ہے کہ جاؤ وہیں دے دیں گے اسے۔ تو یہ بے باکی اللہ کو پسند نہیں آتی ہے کہ وہاں دے دینا حساب کوئی آسان بات نہیں ہے، وہاں پیسے سے چکتا نہیں ہوتا ہے، وہاں تو اعمال خیر سے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی فضیلت بتائی کہ ایک فلاں عمل پہ آدمی کو 12 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک عمل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک عمل پہ 12 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تب تو ہمارے پاس اس طرح کی نیکیاں بہت ہوں گی، ہمارے پاس نیکیوں کا تو بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اذن لا نہلک، ہم تو پھر اس کے بعد قیامت کے دن ہماری تو انشاءاللہ کامیابی ہے، ہم تو ہلاک نہیں ہوں گے نا۔ اس لیے کہ جب اتنے سارے اعمال اور اتنے اعمال کا ذخیرہ جب ہم لے کے پہنچیں گے پھر ہم تو کہاں سے ہلاک اور برباد ہو گے۔ حضور نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن امت کے لوگ اتنی ساری نیکیاں تو ضرور لے کر آئیں گے، لیکن ہلاکت کیسی ہوتی ہے؟ نیکیاں لانے کے باوجود ہلاکت ہوگی اس طور پر کہ دنیا میں دوسروں کے حقوق نہیں ادا کیا تھا اور اس کی حق کی ادائیگی میں یہ ساری نیکیاں دی جائیں گی، تو تھوڑی دیر میں دیکھتے دیکھتے وہ ہلاکت پہ پہنچ جائے گا، ساری نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو غرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں آگے بڑھنے کی بات فرمائی اور فرمایا کہ 7 حالتیں آنے سے پہلے اعمال میں آگے بڑھو اور اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو۔ آدمی بسا اوقات مالداری میں رہتا ہے، خوشحالی اللہ نے رکھی ہے، کمائی اچھی ہے، گھر اچھا ہے اور اپنا کاروبار اچھا ہے، اچھی حالت میں جب آدمی رہتا ہے تو اس حالت میں اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے کہ تھوڑا سا فرصت مل جائے تو میں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اچھا فرصت ملنے کا مطلب یہ کہ یہ مال سارا ختم ہو کے فقر و فاقہ شروع ہو جائے کہ تب کرو گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ حل تنتظرون الا فقرا منسیا، یاد رکھو کہ اگر تمہاری حالت فقر و فاقے کی ہو گئی، تمہارا مال ختم ہو گیا، اب تو تمہارے پاس مال ہے، سہولت ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، کمائی ہے، دمائی ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، خوشحالی اللہ نے تمہیں دے رکھی، اس وقت میں اگر کر لو گے تو کر لو گے، اور اگر تم نے نہیں کیا، یہ حالت تمہاری بدل گئی اور تنگی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، تو یاد رکھو فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں خود اپنے کام بھی بھلا کے رکھ دے گا، تم خود تمہاری اپنے ضرورتیں بھول جاؤ گے، تمہارا کھانا پینا بھول جاؤ گے، عیش و آرام بھول جاؤ گے، نیند بھول جاؤ گے اور سارے مزے اور لطف و آرام بھول جاؤ گے، سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے تمہارے، اب تو بڑے مزے میں ہو، بڑے لطف میں ہو، بڑے آرام میں ہو، لیکن جب یہ حالت چلی جائے گی اور فقر و فاقہ آئے گا، سب کا سب کرکرا ہو جائے گا مزہ اور ساری چیزیں بھول جاؤ گے، عیش و آرام بھول جاؤ گے، نرم نرم گدوں پہ سونا بھول جاؤ گے، قالین بھی بھول جاؤ گے، نیند اور آرام اور کھانے پینے کے سبھی بھول جاؤ، الا فقرا منسیا کا یہی مطلب ہے۔ لہذا حضور فرماتے ہیں اس حالت کے آنے تک کا انتظار مت کرو، اللہ نے اب جو حالت تمہاری رکھی خوشحالی، اس خوشحالی سے فائدہ اٹھا لو، یہ خوشحالی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ خوشحالی چلی گئی۔ ایک بات ہمارے اکابر نے اور بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ پاک 2 حالتیں دیتے ہیں اور دونوں حالتوں میں امتحان بندے کا، خوشحالیاں دیتے ہیں اس میں بھی امتحان لیتے ہیں ہمارے شکر کا، بدحالیاں پر لاتے ہیں حالات برے کر دیتے ہیں اور بدحالی میں امتحان لیتے ہیں صبر کا، خوشحالی میں امتحان ہوتا ہے شکر کا اور بدحالی میں امتحان ہوتا ہے صبر کا۔ اگر خوشحالی میں آدمی نے شکر نہیں ادا کیا تو بھی وہ ہلاک و برباد ہوگا اور بدحالی میں اگر صبر نہیں کیا تو بھی برباد ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا ہے مومن بندہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، مومن و مسلمان جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی تو حالتیں وہ تو دونوں حالتوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتی ہیں مومن کے لیے۔ کیسی حالتیں؟ خوشحالی آتی ہے تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ شکر کرتا ہے، اتراتا نہیں، اکڑتا نہیں
اور سرکشی نہیں کرتا، تمرد نہیں کرتا، شکر کرتا ہے کہ اللہ تیری یہ نعمتیں ہیں اور تیری طرف سے ملی ہوئی ہیں اور میں اس حالت میں تیرا شکر بجا لاؤں گا، تو وہ اس حالت میں شکر کرتا ہے۔ اور جب بدحالی ہوتی ہے تو بدحالی میں صبر کرتا ہے مومن بندہ، اور دونوں حالتوں سے خوشحالی میں صبر کر کے، خوشحالی میں شکر کر کے اور بدحالی میں صبر کر کے، دونوں حالتوں سے اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اس طرح مومن بندے کی شان ہے کہ مومن بندہ دونوں حالتوں سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسے اللہ تنگی میں رکھے تو تنگی میں صبر کر کے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اگر اللہ خوشحالی میں رکھے تو خوشحالی میں شکر کر کے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو مومن بندے کی تو شان دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر کی ہوتی ہے۔ یہ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہے، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے اس کو یہ دونوں چیزیں نصیب نہیں ہیں۔ بہرحال ایک تو بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ تم جس حالت میں ہو اس حال میں نیک اعمال کے کرنے میں آگے بڑھو۔ تم انتظار مت کرو کہ جو خوشحالیاں ہیں اس سے فرصت ملے گی تب میں نیک اعمال کر لوں گا، کہ نہیں، خوشحالیاں چلی گئی تو فقر و فاقہ آئے گا، اور فقر و فاقہ تمہیں بھلا کے رکھ دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا۔ بعض لوگ تنگ حالی میں ہوتے ہیں، ان کی کمائیاں صحیح نہیں ہوتی، گھر بار تنگ ہوتا ہے، کاروبار بھی تنگ ہوتا ہے، پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مولانا تھوڑا سا کمائی ہو جائے نا، تھوڑا سا میرا مکان بن جائے نا، اور تھوڑی سی مجھے سواری کا نظم ہو جائے، اور تھوڑا سا میری جو سیلری وہ ٹھیک ہو جائے، پھر میں انشاءاللہ اللہ کے کام کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جو تنگیاں ہیں، تنگیاں تھوڑی سی دور ہو جائیں۔ میں ابھی کاروبار میں سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہوں، دکان سیٹ اپ کرنے میں لگا ہوا ہوں، یہ ابھی سیٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور میرا بیپار اور کاروبار چل پڑے اور میری سیلری ذرا سا ٹھیک ہو جائے نا، اس کے بعد میں دین کے کام کے لیے اور اعمال خیر کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، سب چیزوں کے لیے میں انشاءاللہ وقت نکالا کروں گا۔ یہ نیت تو بہت اچھی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اگر تم خوشحالی کا انتظار کر رہے ہو تو وہ خوشحالی غنا مطغیہ، وہ خوشحالی کیا ضروری ہے کہ خوشحالی میں تم اللہ کا شکر کر ہی لوگے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ خوشحالی تمہیں خدا کا باغی بنا دے، تمہاری یہ خوشحالی تمہیں متمرد اور سرکش اور شیطان بنا دے، تمہاری یہ خوشحالی تمہیں عیش و عشرت اور اسراف اور فضول خرچی میں ڈال دے، تمہاری یہ خوشحالی تمہیں خدا کے نافرمانیوں میں ڈال دے، تم خوشحالی میں خدا کو بھولا بیٹھو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ خوشحالی تمہارے اندر اکڑ پیدا کر دے، ہو سکتا ہے تمہاری یہ خوشحالی تمہیں اللہ کے حکموں کو توڑنے پہ ڈال دے اور اسراف اور فضول خرچی پہ تمہیں ڈال دے۔ تو تم اس انتظار میں مت رہو کہ تمہارا فقر و فاقہ چلے جائے، خوشحالی آ جائے تو میں عبادت کر لوں گا، کہ اس انتظار میں، اس دھوکے میں مت رہنا۔ ممکن ہے تمہاری خوشحالی تمہیں خدا کا باغی، خدا کا نافرمان اور طاغی اور سرکش اور شیطان بنا دے، اس لیے اس انتظار میں مت رہو۔ جس حالت میں اب ہو اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرو اور خود اللہ کو راضی کر لو اور نیک کاموں میں آگے بڑھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان 2 کے بعد 5 باتیں اور بھی فرمایا کہ کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ بیماری آ جائے، اور بیماری آ جائے گی تو یاد رکھو اور مرض مفسدہ، بیماری تو تمہیں بگاڑ کے رکھ دے گی۔ بیماریوں میں آج صحت ہے، صحت میں آدمی کر نہیں رہا، اللہ کرے کہ میاں تم صحت کو غنیمت جانو، تمہیں صحت ملی ہوئی ہے، تمہارا بدن تندرست ہے، صبح سویرے فجر میں اٹھ سکتے ہو، ظہر میں نماز کے لیے حاضر ہو سکتے ہو، اور تم عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی باجماعت مسجد میں پڑھ سکتے ہو، پیدل چل کے آ سکتے ہو۔ اللہ نے بدن صحیح سالم رکھا ہے، اس صحیح سالم بدن سے فائدہ اٹھا کے خدا کے حکم کو پورا کرو، مسجد آباد کرو۔ مسجد تو بنانے والوں نے مسجد بنا دی، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ہم تو وہی گنہگار اسی طرح نمازیں چھوڑتے رہیں گے۔ مسجد بنانے والے اللہ کے بندوں نے مسجدیں بنا دی، اپنا پیسہ لگایا، وقت لگایا، انہوں نے قربانی دی، سب کچھ کر دیا، مگر آباد کون کرے گا مسجد کو؟ آباد تو میں اور آپ ہی تو کریں گے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسجد بنانے سے پہلے مسجد آباد کرنے والے بناؤ۔ یہ دیکھو کہ مسجد آباد کون کرے گا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مسجد بنانا غلط ہوا، یعنی مسجد تو بن گئی الحمدللہ، لیکن آباد کرنے والے بنانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو لہذا مسجد کی آبادی کی فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال
آدمی کو صحت ملی ہوئی ہے تو صحت کے زمانے میں آدمی کو اعمال کے کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے. اگر صحت کے زمانے میں اعمال کرنے میں آدمی نے کوتاہی کر لی تو یاد رکھو اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ بیماری کا ہے. صحت ہمیشہ نہیں رہتی ہے, بعد میں چل کے بیمار ہو جاؤ گے. جب بیمار ہو جاؤ گے تو بیماری میں آدمی بالکل بگڑ کے رہ جاتا ہے. گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا, اب چلنے کی طاقت نہیں ہے. کمر میں بیک پین شروع ہو گیا, اب جھکنے کی طاقت نہیں ہے. اور پاؤں میں بھی طاقت نہیں ہے ویٹ سنبھال کر کے قیام کر سکیں اور 5 نمازوں میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکیں. ایک ایک کر کے طاقت قوت جواب دیتی چلی جائے گی تو پھر تو سارے کا سارا تمہارا جو ہے اعمال تمہارے سارے کام بگڑ کے رہ جاتے ہیں. اس لیے اس کا انتظار مت کرو کہ بیماری میں یعنی صحت کے زمانے میں غفلت میں گزار کے بیماری آ جانے کے بعد تمہیں یاد آئیں گے اللہ تعالیٰ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں صحت میں تو اللہ یاد نہیں آتے, جب تھوڑا سا کہیں حادثہ ہو جائے نا, ٹکراؤ ہو جائے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, پیر ویر ٹوٹ جائے, اب اللہ یاد آتے ہیں خوب. اب 5 وقتہ نمازی بن گئے. اب اللہ نے کہا جب صحت تھی تب تو تمہیں اللہ یاد نہیں آیا, بیمار ہوئے تب اللہ یاد آ رہے ہیں. تو صحت کے زمانے میں آدمی اللہ کو یاد کرے گا. ایک حدیث یاد آئی, وقت تو میرا ہو چکا ہے لیکن باتیں پوری کرنے کو دل چاہتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یاد رکھو خوشحالی میں صحت کے زمانے میں اللہ کو یاد کر لو. جب تم خوشحالی میں اور صحت کے زمانے میں اللہ کو یاد کرو گے, تمہاری حالت جب بیماری کو پہنچ جائے گی اور بیماری میں اور مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے تب اللہ تمہیں یاد کرے گے. اور ایک بات اور آخری عرض کر کے بات کو ختم کروں گا. پوری حدیث تو اس وقت میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا لیکن آخری بات عرض کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صحت کے زمانے میں آدمی کچھ اعمال کرتا تھا, نیک اعمال کر رہا تھا صحت کے زمانے میں, اگر کسی وقت میں بیمار ہو جائے, بڑھاپے کو پہنچ جائے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعمال صحت کے زمانے میں یہ کرتا تھا بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے اگر ان کو نہیں کر سک رہا ہے تو اللہ بغیر کیے اس کا ثواب دے دیتے ہیں. یہ صحت کے زمانے میں اعمال کرنے کا فائدہ ہے. قوت اور صحت کے زمانے میں اعمال کو خوب کرنے کی عادت ڈال لے. بیمار ہو جانے پہ اگر نہیں کرتے تو بغیر کیے پینشن ملتی رہتی ہے. پینشن جو آج ملتی ہے نا تو کمپنیوں کی, گورنمنٹ کی طرف سے پینشن, یہ پینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ آدمی صحت کے زمانے میں جو اعمال کرتا تھا بیماری میں نہیں کر سکتا, بغیر کیے اللہ ثواب دے رہے, پینشن دے رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اس حدیث پاک میں تو بہت ساری باتیں عرض کی گئیں, کسی وقت میں اللہ پاک توفیق دے گا پوری کریں گے, یا اور بھی علماء ہیں وہ بھی پوری کر سکتے ہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ مجمع آج نیت کر کے اٹھے کہ ہم انشاءاللہ نیک کاموں کے کرنے میں آگے بڑھیں گے, پیچھے نہیں رہیں گے, اور نیک صحت کے زمانے میں خوب نیک اعمال جمع کر لیں گے تاکہ بیماری میں مفت میں ثواب ملتا رہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.